بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سورہ زمر جمع ہے زمرہ، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ بات اس زمرے میں آتی ہے تو یہ بات اس زمرے میں آتی ہے. یہ جو زمرتن کا لفظ ہے عربی میں اس کی جمع ہے زمر. زمرہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ. اور اس سورہ کا جو نام ہے اس کی 2 آیات میں یہ لفظ آیا ہے، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف گروپس کی شکل میں لے جایا جائے گا، اور یعنی برے برے دوست اللہ وہاں بھی اکٹھے کر دے گا کہ وہاں بھی موجیں اکٹھی کی ہے، یہاں بھی موجیں اکٹھی کرو. اور اس کے بعد جو نیک لوگ ہوں گے تقوی والے ان کو بھی اللہ تعالیٰ گروپس کی شکل میں فرشتوں سے کہے گا کہ ان کو جنت کی طرف لے کر جاؤ، اور اس گروپ کا لیڈر ہوگا ابلیس. یعنی چھوٹے چھوٹے جیسے ہوتے ہیں نا فوج میں پلاٹونز ہوتی ہیں اور بریگیڈز ہوتی ہیں اور فلان ہوتا ہے، تو یہ بھی گروپس اور پلاٹونز اور بریگیڈز ہوں گی، اور سب سے بڑا جو چیف آف جو سٹاف ہوگا وہ یہ ہوگا، کمانڈر ان چیف ابلیس ہوگا ان کا. اور ادھر سے ہر زمانے کے اور وہ گروہ بنتے جائیں گے، خداوند عالم بہتر جانے اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور وہ بڑا گروپ بنتا جائے گا، اور انبیاء بھی اپنے اپنی امت کے نیک لوگوں کو لے کر پھر وہ اس گروپ بنتا جائے گا. اور ادھر کا جو لیڈر ہوگا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا. خداوند عالم اس گروہ میں ہم سب کو شمار فرمائے. تو یہ زمر وہ گروہوں کے لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہے. مکہ میں ہی نازل ہوئی، اور اس میں بھی کفار کا وہی مطالبہ اس کی ساری آیات میں چھلکتا ہوا نظر آتا ہے کہ بیس کیا تھی. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کفار مکہ رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر لو ہمارے بتوں کے بارے میں، ہم بھی کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں تمہارے ساتھ، اور کچھ تم ہماری باتیں مان لو، کچھ ہم تمہاری باتیں مان لیتے ہیں. ہمارے معبودوں کے ساتھ اتنی سٹرکٹنس نہ کرو جتنی کر رہے ہو، تو ہم بھی جو باتیں تم کر رہے ہو اس کے بارے میں غور کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں. تو اس سورہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ انتہائی سخت ہیں توحید کے بارے میں. لہذا انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور ان کا ترجمہ اور جو مختصر وضاحت ہے وہ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور یہ پوری کی پوری سورہ کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں: توحید، نبوت اور قیامت. چونکہ مکی سورہ ہے وہ اجتماعیات کی چیزیں وہ مدینہ میں زیادہ شروع ہوئی تھی. یہ ابھی وہ زمانہ ہے کہ جب رسول اللہ نے ہجرت نہیں کی، اور مکے میں گویا کہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو اور ان کے ذریعے جو ایمان لائے ہیں ان کو تسلی دیتا ہے، اور کفار کو ان کے اعتراضات کے جواب دیتا ہے، اور ان کو گائیڈ فرما رہا ہے کہ تم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور ان کی باتوں کے جواب کیسے دینا. رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے. اس کتاب کا نزول عزیز حکیم کی طرف سے ہے. اب بس عزیز کا معنی آپ پر واضح ہے، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور دوسری صفت کیا ہے؟ حکیم، حکمتوں سے جس کی ذات پر ہے، جس کا کوئی کام لغو اور عبث اور بیہودہ نہیں ہوتا، اور کمال دانائی کا کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی. اس کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق پر مبنی نازل کی ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے. پس اللہ کی عبادت کیجئے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے. عبادت اور دین صرف اور صرف اللہ کا ہے. کسی بھی عبادت میں یہ نیت نہیں کی جا سکتی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے. یہ غلط نیت. میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے اور مولا علی کے لیے.
مخلصا لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے بس اسی کی عبادت کر۔ یہ جملہ اس سورہ مبارکہ میں بار بار اللہ نے ریپیٹ کیا، بار بار اس کو ریپیٹ کیا۔ لہذا ہر وہ کام جس کو میں اور آپ عبادت سمجھ کر کریں، وہ کس کے لیے ہوگا؟ نیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ غیر اللہ کے لیے کیا جانے والا کام عبادت نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ ہم عبادت کریں، جیسے ہم مثال دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اللہ کی اور کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز میں اپنے والدین کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح وہ نمازیں ہیں جو ہم زیارت پہ جا کے پڑھتے ہیں، نماز اللہ کی ہے، وہاں کوئی یہ نیت نہیں کر سکتا 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھتا ہوں قربتاً الی امام حسین، یہ مشرک ہے، یہ شرک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو غور سے سنیے کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف حق پر مبنی کتاب نازل کی ہے، پس اللہ کی عبادت کیجئے مخلصا لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔